السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، اسماعیل کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ شادی کے چوتھے دن رات کے کھانے کے بعد اپنے محلے میں ٹہلنے کے لیے، واک کرنے کے لیے نکلا تھا، جیسے نئے نو بیاہتا جوڑے نکلتے ہیں۔ اور وہ جب محلے میں اپنے گھر کی دوسری گلی سے گزرا تو وہاں کچھ لڑکے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، اور تاش کھیلتے ہوئے کسی نے غلط چال چلی تو ایک لڑکے نے اس کو ابیوز کیا، گالی دی، اور پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ اسماعیل اپنی بیوی کے ساتھ گزرا تھا، اسماعیل کو غصہ آیا اور اس نے ان کو ٹوکا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ میرے ساتھ ایک خاتون ہے اور تم لوگ گالیاں دے رہے ہو۔ تو وہ لڑکوں نے جو تاش کھیل رہے تھے، بجائے اس کی کمپلین کو سنتے، اکاموڈیٹ کرتے، انہوں نے اس کو بھی گالی دے دی۔ اسماعیل غسیلا تھا، جوان تھا، 22 سال کی عمر تھی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ گھر گیا اور گھر جا کے اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا، پھر اپنے کسی دوست کے پاس گیا، اس کے پاس کوئی لائسنسی پستول تھی، وہ اسے جھوٹ بول کے مانگی کہ میں نے کسی شادی پہ ہوائی فائرنگ کرنی ہے، اور وہ آیا اور آ کے اس نے ان 4 لڑکوں کو فائر مار دیا۔ غصے میں تھا، 3 لڑکے بچ گئے، ان میں سے ایک لڑکا مر گیا۔ دوستو، یہ کہانی مجھ تک کیسے پہنچی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2004 میں مجھے ایک ڈرامہ لکھنا تھا جس میں نے جیل کا سیکوینس لکھنا تھا۔ اس جیل کے سیکوینس کو دیکھنے، جاننے اور پرکھنے کے لیے میں نے ایک سفارش کروائی اور میں لاہور کے کیمپ جیل چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ بارکو میں جانے کے بجائے مجھے، کیونکہ ملاقات کا سین لکھنا تھا، تو میں وہ جو ملاقات والی جگہ ہوتی ہے، میں نے وہاں کے جو جیلر صاحب تھے ان سے کہا کہ مجھے وہاں بھیج دیجئے جہاں لوگ اپنے قیدیوں سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، جیلر صاحب کے حکم پہ مجھے وہاں بھیج دیا گیا۔ وہ ایک لمبا سا کمرہ تھا، بہت لمبا، اور جس کی چھت تھی اور کوئی اس کے اندر ہوا کا کوئی گزر نہیں تھا، اور یہ جالی لگی ہوئی تھی، اور جالی ایک نہیں تھی، 3-4 جالیاں تھیں، جس میں سے بڑا چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے دیکھنے اور بات کرنے کے لیے۔ اس طرف ایک لمبا سا تھڑا بنا ہوا تھا جس پر ملاقاتی بیٹھے ہوئے تھے، لواحقین بیٹھے ہوئے، قیدیوں کے ملنے والے بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف، جالی کے دوسری طرف بھی اسی طرح کا ایک تھڑا بنا ہوا تھا جس کے اوپر قیدی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر عمر کے مرد اور عورت ملاقاتی تھے، اور دوسری جانب جو قیدی بیٹھے ہوئے تھے وہ جوان تھے، ان میں زیادہ۔ کہانیاں تو بے تحاشا تھیں، لیکن اسماعیل کی کہانی میں آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو مسلسل رو رہی ہے، اس کے سامنے ایک جوان، اس کا بیٹا بیٹا، اس کی داڑھی بڑی ہوئی ہے اور بڑا خوبصورت شکل کا لڑکا، یہ اسماعیل تھا۔ اور میں نے منظر یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی برقعے کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا ان کو روتا دھوتا دیکھ کے کہ ان سے بات کی جائے۔ میں نے ان سے جب پوچھا تو مجھے اسماعیل نے وہ کہانی سنائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوستو، اسماعیل سے میں نے یہ پوچھا کہ اسماعیل مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم کیا سوچتے ہو؟ اب تمہیں 14 سال قید ہو چکی ہے، اب تم کیا سوچتے ہو؟ وہ کہتا، سر جی مجھے وہ گالی سن لینی چاہیے تھی، مجھے برداشت کر لینا چاہیے تھا، اور تاکہ میں بھی اس تکلیف سے نہ گزرتا اور میرے گھر والے بھی اس تکلیف سے نہ گزرتے۔ دوستو، جیل کے اندر جو لوگ جاتے ہوں گے ملاقاتوں پہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر کس طرح سے ذلیل ہونا پڑتا ہے، لائنوں میں لگ کے ID کارڈ جمع کرا، تلاشی دے، پھر جب آپ کھانا لے کر جاتے ہیں قیدیوں کے لیے اس کی کیسی چیکنگ ہوتی ہے، پھر وہ سنتری بادشاہ کیا کیا نیک عمل کرتا ہے آپ کے ساتھ، یہ سارے ہم جانتے ہیں۔ دوستو، اسماعیل کہتا تھا کہ مجھے وہ گالی برداشت کر لینی چاہیے تھی۔ اسماعیل کو اس وقت قید گزارتے 4 یا 5 سال ہو چکے تھے، لیکن جب میری اس کی بیوی سے بات ہوئی تو میں نے اسے پوچھا، بہن میری، یہ تو 4-5 سال سے اندر ہے، نہیں آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھوں پر آج بھی مہندی کیوں لگی ہوئی ہے؟
تو اسماعیل کی ایم اے پاس، وہ لڑکا ایم اے پاس تھا، اسماعیل ماشاءاللہ ماسٹرز کیا ہوا تھا اس نے۔ ایم اے پاس اسماعیل کی بیوی نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ بھائی ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی جب یہ حادثہ ہو گیا، اور اس کے بعد آج تک میں جب بھی مدھم ہونے لگتی ہے مہندی تو میں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا لیتی ہوں، اور ان مہندی بھرے ہاتھوں سے میں اللہ کے حضور دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کچھ سبیل پیدا کر دے، وہ جو پیرول پہ چھوٹ جائے یہ، یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر یہ جدائی ایسے ہی رہنی ہے تو یا اللہ اس وقت کو میرے لیے قابل برداشت بنا دے، اس کو سکیڑ دے، اس کو کم کر دے، اس کی طوالت کو۔ اور جب اسماعیل جیل سے چھوٹ کے آئے گا تو میں انہی مہندی بھرے ہاتھوں سے اس کا استقبال کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جیل گیا تھا تو میرے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ دوستو، اس کی ہتھیلیوں پر حنا کا رنگ اس نوجوان دلہن کی کہ دل کے خون کے آنسو لگ رہے تھے مجھے۔ اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ میں نے بڑا روکا تھا اسماعیل کو، یہ غصے میں تھے لیکن ان سے برداشت نہ ہوا۔ دوستو، وہاں 36 کہانیاں اور تھیں جو آپ کو رلا دیں گی۔ کہنا اور بتانا صرف یہ تھا کہ پلے ہو غصہ نہ کریا کرو، غصہ آن لگے تو اسی ویلے انہیں کنٹرول کر لو۔ غصے میں کیا ہوا فیصلہ کبھی درست نہیں ہوتا۔ غصے کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں ہم بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جو دل نرمی سے محروم ہے وہ اللہ اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بھی محروم ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک تم اس کو پھاڑ نہیں سکتے۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے منہ بگاڑ کے اور گال پھلا کے غصے سے بات مت کیا کرو۔ غصہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت برا لگتا ہے، لیکن کیونکہ یہ فطری تقاضا ہے اس لیے جب آپ کو غصہ آنے لگے تو اس کو کنٹرول کر لیا کریں، وہاں سے چلے جائیں۔ جس طرح آقا نے فرمایا کہ پانی پی لیں، کھڑے ہوں تو لیٹ جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں اس وقت اخلاقیات کو جو تباہ شدہ صورتحال ہے اخلاقیات کی، وہ ہمارے غصے کی وجہ سے۔ دوستو، اگر ہم اپنا غصہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں، آپ یقین کریں کہ ہماری زندگی کے 90% مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ غصہ جو ہے یہ شیطان کا سب سے مہلک، سب سے بہترین ہتھیار ہے جو وہ انسان پہ چلاتا ہے۔ دوستو، غصے سے پرہیز کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسماعیل جو ایم اے پاس اسماعیل کی طرح ہم بھی غصے میں آ کر کچھ ایسا کر بیٹھیں کہ پھر جس کا مداوع نہ ہو سکے، اور وہ گرہیں باندھ لیں ہاتھوں سے جو پھر دانتوں سے بھی نہ کھلیں۔ دوستو، غصے کی ضد محبت ہے، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور بابے کہتے ہیں کہ محبت کیجئے اور محبت بوئیے، محبت کاٹیے۔ ہمارا معاشرہ دنیا کا پرامن معاشرہ بن جائے گا، عظیم ترین معاشرہ بن جائے گا اگر ہم اپنے غصے کو قابو کر لیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان حنا والے ہاتھوں کی دعائیں قبول ہوئیں یا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اتنا عرصہ ہو گیا اسماعیل چھوٹ گیا ہوگا، لیکن وہ جدائی کے پینڈے جو اس کی بیوی نے اور اس نے کاٹے، وہ بچھوڑے جس سے وہ دن رات گزرے، اس کا مداوع نہیں ہو سکے گا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔